کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، کوئی بھی خواہش نہ پالے، کوئی بھی عمل، کوئی ایکشن نہ کرے، بس بیٹھا رہے۔ ان کو جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں اسے یہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ آپ نے مجھے بالکل بھی نہیں سنا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ عمل کر ہی نہیں رہے، آپ رد عمل دے رہے ہیں۔ Your actions are not actions but reactions۔ کچھ کر تو وہ سکتا ہے کہ جو خود آزاد ہو، جسے کچھ کرنے کی آزادی ہو، جو خود طے شدہ ہو، جو ڈیفائنڈ ہو۔ ایکشن تو اسی کا ہی ہو سکتا ہے۔ جو ایکشن کرنے والا ہے وہی فالس ہے، تو آپ کے ایکشن کیوں رائٹ ہو جائیں گے؟ جو کر رہا ہے وہی انڈیٹرمنڈ ہے، تو جو بھی وہ کرے گا وہ کیا نتیجہ دے گا؟ کسی وقت سکون سے بیٹھ کر سوچیں کہ ایک غریب آدمی کام کر رہا ہے، فرض کریں مزدوری کر رہا ہے، تو یہ ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے؟ ایک ری ایکشن جو اس سچویشن پر جو اس کے سامنے ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ ایکشن صرف آزاد انسان کے ہوتے ہیں، غلاموں کے بس ری ایکشن ہوتے ہیں۔ غلامی کو اصل میں آپ نے ایک خاص طرز سے سوچ لیا ہے۔ غلامی کا ذکر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ماضی کے آقا و غلام کے قصے گھوم جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی غلام ہیں اپنے مائنڈ کے، وہ مائنڈ کہ جو آپ نہیں ہے۔ سوچیں آپ کے مائنڈ میں آپ کا ہے کیا؟ آپ کے مائنڈ میں جو بھی کچھ ہے وہ سب باہر کا ہے۔ سارے نام آپ نے باہر سے لیے ہیں، سارے حواس کا ڈیٹا آپ نے باہر سے لیا ہے، ساری انفارمیشن جو مائنڈ میں ہے وہ باہر سے فیڈ ہوئی ہے۔ آپ کا نام، آپ کا مذہب، آپ کی قومیت، آپ کی نسل، برادری، سارے کا سارا ہی باہر سے فیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ ہو تو وہ کون ہے جس کا یہ دماغ ہے؟ وہ جس نے یہ سب کچھ جمع کیا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اگر تو آپ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کا بیٹھنا، بولنا، چلنا، پھرنا سب ایکشن ہے، اور بیک وقت ایکشن نہیں بھی ہے، ایکشن لیس ایکٹیویٹی۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کا ہر ایکشن فروٹفل ہے، زیادہ پیس لائے گا، زیادہ خوشحالی لائے گا، زیادہ سکون لائے گا، زیادہ لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر چھوڑے گا۔ اگر تو آپ اسے نہیں جانتے تو آپ کے سارے ایکشن غلاموں کے ایکشن ہیں۔ کبھی غور سے دیکھیں، آپ زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سارے رد عمل ہیں، ان میں سے ایک بھی ایکشن نہیں، سب ری ایکشنز ہیں۔ ری ایکشنز جو آپ کسی سچویشن کو دے رہے ہیں، کسی صورتحال کو دے رہے ہیں۔ آپ نوکری کر رہے ہیں تاکہ مہینے کے آخر میں ایک مخصوص سیلری آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے، تاکہ آپ کے گھر کے بل چک سکیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سچویشن آپ کے سامنے نہ ہو، گھر کے بل نہ چکانے ہوں، تو کتنے لوگ ہیں جو دفتروں میں بیٹھ کر نوکریاں کرنا پسند کریں گے؟ کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس سچویشن کو جواب دے سکے جو اس وقت اس کے سامنے ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو کیا دکانوں پر کوئی اپنی خوشی سے بیٹھے گا؟ کیا مزدوری کے لیے کوئی مزدور کسی کو دستیاب ہوگا؟ اس لیے اگر آپ نے مجھ سے سن کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میں بے عملی کی بات کر رہا ہوں، تو ایکچولی آپ نے مجھے سنا ہی نہیں ہے۔ جسے تم لوگ عمل کہہ رہے ہو، ایکشن کہہ رہے ہو، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے عمل کہیں زیادہ ایکشن کہے جانے کے مستحق ہیں کہ جو کروڑ پتی ہیں اور پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ کم سے کم ان کا کام کسی سچویشن کو دیا گیا رد عمل تو نہیں ہے۔ اس پینٹر کی پینٹنگ زیادہ پوٹنٹ ایکشن ہے
जिसे पेंटिंग करना पसंद है। तुम रद्द अमल को अमल कह रहे हो, रिएक्शन को एक्शन समझ रहे हो, तुम गुलामी को काम कह रहे हो। मेरे कहने का अब भी ये कतई मतलब नहीं है कि सिचुएशंस को जवाब ना दो, नौकरियां ना करो, दुकानें ना खोलो, मजदूरियां ना करो, फैक्ट्रियां ना बनाओ। कहने का मतलब बस इतना है कि जो अमल कर रहा है वो कौन है, उसको जाने। वो जो रियल आप हैं उसे देखें, और रियल आप माइंड तो हरगिज भी नहीं है। वो है जिसका ये दिमाग है, वो है जिसका ये जिस्म है। आप कहते हैं मेरा दिमाग, आप कहते हैं मेरा जिस्म, मतलब आप ये तो जानते ही हैं, शऊरी या लाशऊरी किसी भी तौर पर, कि आपका जिस्म आप नहीं है, आपका दिमाग आप नहीं है। आप वो हैं जो ये देख रहा है कि ये मेरा दिमाग है, जो इस वक्त ये सोच रहा है। आप वो हैं जो ये देख रहा है कि ये आपका जिस्म है, जिसमें इस वक्त ये फीलिंग्स हैं। ये जो रियल आप है, ये जो आप में रियल यू है, ये आपके अंदर मौजूद खुदाई मकाम है, एक डिवाइन पॉइंट। और ये डिवाइन पॉइंट सिर्फ आगही है, अवेयरनेस से, जिस्म और दिमाग से मावरा एक पॉइंट, कॉन्शियसनेस। आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बस उस पर फोकस रहे जो रियल आप हैं, तो फिर आप कुछ भी करें वो अमल होगा, रद्द अमल नहीं होगा। क्योंकि फिर आपका एक्शन से कोई लेना देना ही नहीं। आपका लेना देना तो बस उस ऑब्जर्वर से है जो आप में है और आप में बैठा देख रहा है कि ये काम हो रहा है। उसी ऑब्जर्वर को, उसी शाहिद को, उसी विटनेस को मजहब की जबान में कहा जाता है रूह। इस बात को समझें कि आपकी रूह कोई भी काम नहीं करती। आपकी रूह का होना एक्शनलेस है। आपका जिस्म, आपका दिमाग एक्शन से जुड़ा है, रूह नहीं। रूह तो बस एक अवेयरनेस है, एक फील्ड जिसमें आपकी सारी दुनिया मौजूद है। जब आप अपने काम से जुड़ते हैं, काम से खुद को एक मान लेते हैं, अपने पेशे को, अपने कारोबार को, अपनी इंडस्ट्री से खुद को एक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अपना दिमाग समझते हैं, आप अपने आप को अपना जिस्म समझते हैं। और जब आप उससे जुड़ते हैं कि जो ये देख रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी रूह से जुड़ते हैं। जब आप अपने हर एक्शन में इस पॉइंट की आगही पा रहे होते हैं, तो फिर आपके हर काम की क्वालिटी में ही जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। फिर आप हर लम्हे में हाजिर बाश हैं, आप हालत हजूरी में हैं, आप हर वक्त इस पल में मौजूद हैं। इस पल में होने का मतलब ये है कि आप जिंदगी से जुड़े हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ इसी पल में बर्पा होती है, नमाजी में न मुस्तकबिल में। जिंदगी को तुम कहीं भी ना ढूंढ सकोगे। जिंदगी को ढूंढना है तो फिर इस पल में ढूंढो, इसी पल में, हियर एंड नाउ। और अगर आप जिंदा हैं, मतलब हर लम्हे में कॉन्शियसली मौजूद हैं, तो आप खुदा से जुड़े हैं, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम है खुदा। ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई है ही नहीं। जिंदगी के सिवा और भला क्या हो सकता है? इसे हालत हजूरी में होना कहते हैं। इस हालत में मौजूद शख्स को कहते हैं मोमिन, जिसके लिए कुरान कहता है कि मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि वो जो हालत हजूरी में है वो जिंदगी के साथ एक है, वो खुदा के साथ एक है। ये वो काम है, ये वो एक्शन है, ये वो अमल हैं कि जिनमें आप कभी थक नहीं सकते, बोर नहीं हो सकते।
وہ جو نوکری کر کے شام کو آتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کیا حال ہے ان کا۔ ہر روز تھکے آتے ہیں، ہر روز بور آتے ہیں، سٹریس لے کر آتے ہیں، بچوں پر بیوی پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا تھک گیا ہوں، ڈسٹرب نہ کرو۔ کیا جسم تھکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو آفس میں پورا دن صرف کرسی پر بیٹھ کر تھک جاتے ہیں اور شام کو کسی کھیل کود میں حصہ لے کر اپنی تھکن اتارتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جسمانی ایکٹیویٹی تھکاتی تو دفتر سے زیادہ جسمانی مشقت تو فٹ بال، ہاکی، کرکٹ کھیلنے میں ہوتی ہے۔ تھکنا تھا تو پھر فٹ بال کھیل کر تھکتے، کرسی پر بیٹھے نہ تھکتے۔ اس لیے کہ جب وہ دفتر کی کرسی پر ہوتے ہیں تو اس پل میں، اس لمحے میں موجود نہیں ہوتے، زندگی سے جڑے نہیں ہوتے، خدا سے نہیں جڑے ہوئے ہوتے۔ لیکن جب وہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تو لمحے موجود سے جڑے ہوتے ہیں، زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ بچے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ جسمانی طور پر فزیکلی بڑوں سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کہیں زیادہ دوڑتے بھاگتے ہیں، مگر وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تھکاتی جسمانی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تھکاتا ذہنی کام نہیں ہے، کیونکہ ذہنی کام تھکاتا تو وہی لوگ جو دفتر کی کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے، وہ تاش کھیلتے ہوئے، چیس کھیلتے ہوئے کیوں نہیں تھکتے؟ تھکاتی ہے دو کشتیوں کی سواری، ایک پاؤں ماضی کی یادوں کی نو پر اور دوسرا پاؤں مستقبل کے منصوبوں کی کشتی پر۔ پھر آپ تھکتے ہیں۔ اب ہر کام آپ کو تھکاتا ہے، ہر کام آپ کو تھکائے گا، کیونکہ آپ کھچے ہوئے ہیں، سٹریسڈ ہیں، مسلسل تناؤ میں ہیں۔ کام سے آپ نہیں تھکتے، دماغ کی دوڑ دھوپ سے آپ تھکتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ پر سارا دن بھی آپ دوڑیں، آپ نہیں تھک سکتے، لیکن مردہ راستوں پر چند گھنٹوں کی مشقت بھی آپ کو تھکا دیتی ہے۔ صوفی جب کہتا ہے کہ بھاگو نہیں، رک جاؤ، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہ کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دفتر نہ جاؤ، وہ بس اتنا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دماغ جو کبھی مشرق کبھی مغرب دوڑ رہا ہے، اس دوڑ سے رک جاؤ۔ تم میں موجود تمہاری روح کبھی نہیں دوڑتی، اس لیے کبھی تھکتی بھی نہیں، لیکن روح سے تم ایک نہیں ہو، اس لیے اس کا سکون، اس کا سکوت بھی تم فیل نہیں کر پاتے۔ تمہارا دماغ سارا دن دوڑتا ہے، تم بیٹھے بھی ہو تو وہ دوڑ رہا ہے، اس لیے یہی دماغ تھکتا ہے، یہی دماغ بور ہوتا ہے، اور تم اسی دماغ سے جڑے ہو، اسی سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو، اس لیے تم تھک جاتے ہو۔